اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام آپ کے پسندیدہ چینل پر حق نعت اکیڈمی کے ساتھ آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے۔ پروگرام کا طریقہ کار وہی ہے جو آپ سب جانتے ہیں اور پروگرام کو روٹین سے آپ تمام ناظرین بڑے شوق ذوق محبت سے دیکھتے بھی ہیں۔ اس پروگرام میں ہم فراہم کرتے ہیں آپ کو یہ موقع کہ آپ اگر نعت پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، نعت سے محبت رکھتے ہیں مگر عموماً پڑھ نہیں پاتے، کسی پروگرام تک آپ کی رسائی نہیں ہے، تو آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کیجئے اور اس پروگرام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار بھی کیجئے اور ہمارے اس پروگرام کے اس کمپٹیشن میں شامل بھی ہو جائیے۔ ہمارے پروگرام کے اس کمپٹیشن میں سینئر ترین ثناخواں، انتہائی سینئر ثناخواں جناب قاری سید عدیل سلطانی ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ رونق افروز ہوتے ہیں جناب عبداللطیف ہاشمی صاحب کہ جن کی موجودگی سے ہماری باعث اصلاح بھی ہوتی ہے، اور جو لوگ ہمیں نعت پڑھنے کے لیے فون کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کالر کو آپ پروگرام کا ونر قرار دیا جاتا ہے۔ اس کالر کے لیے یہ موقع اسے دیا جاتا ہے کہ وہ اگلے آنے والے لائیو پروگرام میں حق ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پہ آ کر آن ایئر ہو سکے اور لائیو نعت آپ کے سامنے پیش کر سکے۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز، اس سے پہلے کہ باقاعدہ آغاز کروں، میں چاہوں گا تمام سننے والوں کو، تمام عالم اسلام کو حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماہ مقدسہ کی مبارکباد پیش کروں۔ آپ تمام ہی احباب کو حضور غوث اعظم دستگیر کا ماہ مبارکہ بہت بہت مبارک ہو۔ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ جی اسما قدوس گجر خان سے۔ جی بیٹا نعت سنائیے۔ جی نعت پڑھیے۔ مدنی دیگی دستی مدنی دیگی دستی کاندے روانگے آقا دیا محفلاں سجاندے روانگے مدنی دیگی دستی مدنی دیگی دستی گاندے روانگے آقا دیا محفلاں سجاندے روانگے اللہ دے ہمت دے گج وج کے اللہ دے ہمت دے گج وج کے آقا دا میلاد مناندے روانگے آقا دیاں محفلاں سجاندے روانگے سب کچھ وار کے حسین بولیا سب کچھ وار کے حسین بولیا مولا اسی یاریاں نبھاندے روانگے آقا دیاں محفلاں سجاندے روانگے۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ آپ نے دیکھا قاری صاحب لطیف بھائی کتنا اس بچی کا ذوق ہے، ایک جذبہ ہے، اور یہ پروگرام یہ پلیٹ فارم اس بات کی دلیل بھی ہے، نشاندہی بھی کرتا ہے کہ جو ننھے منھے بچے ہیں جنہیں بڑا شوق ہے اور انہیں کسی بھی چینل نے کبھی یہ موقع پرووائڈ نہیں کیا۔ میں پہلے بھی اس پروگرام میں قاری صاحب کے ساتھ موجود رہا اور میں نے دیکھا یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور بڑی ایک پلیٹ فارم نے ہمارے یہ ایک موقع فراہم کیا ہمارے بچوں کو۔ کیا کہیں گے آپ اس بچے کی نعت کے حوالے سے لطیف بھائی؟ سلمان بھائی یہ ماشاءاللہ پہلے بھی اس نے نعت ہمیں سنائی ہے۔ اچھا پہلے پروگرام میں؟ ہاں کالرز ہیں یہ، پہلے سے بہت اچھا پڑھنے لگ گئی ہے اور اس جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ اس پروگرام کے ذریعے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی بہت زیادہ غلط فہمیاں بھی دور کی ہیں اور بہت زیادہ اصلاح بھی ہوئی ہے۔ بالکل بالکل، آپ لوگوں کی موجودگی ہی باعث اصلاح ہے دراصل۔ کے بارے یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس پلیٹ فارم سے نعت پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ ہاں یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے۔ عادل بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ بچی نے پڑھی ہے، پہلے تو یہ پڑھتی تھی لیکن ابھی اس میں تھوڑا کانفیڈینس بھی آیا ہے۔ تھوڑا سا یہ جو انہوں نے نعت پڑھی ہے اس کو تھوڑا فاسٹ کریں اور اس کو مطلب اس کے ٹیمپو کو آپ تھوڑا تیز، اس کو تھوڑا ٹیمپو تیز کریں اور اس کو ریدم پہ پڑھیں۔ مدنی دے گیت اسی گاندے رواں گے آقا دیاں محفلاں سجاندے رواں گے
یہ اتنی فاسٹ ہے کیونکہ یہ بچے میں اس کو اس لیے اتنا کم بتا رہا ہوں ورنہ تھوڑا سا اور یہ فاسٹ ہوگا. نہیں آپ کی گائیڈ لائن تو خیر بہت نیسیسری اٹیمپٹ ہے کہ اگر آپ ہی سمجھائیں گے, آپ ہی کے سمجھانے کے لیے وہ بچے موجود ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کو ہم بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں. ہاں, اور آپ کے سمجھانے کا فرق بھی آپ کو متواتر نظر آ رہا ہے کہ جب بھی آپ کسی بچے کو سمجھا رہے ہیں نعت کے حوالے سے. ناظرین, آپ ہمیں اس پروگرام میں کال کر کے ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمیں لائیو کالز کرتے رہیے اور آپ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدحت کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے. اور اس کمپٹیشن میں, اس کو کمپٹیشن کو مقابلہ نہ سمجھیے. مقابلہ دراصل اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو نعت کو خوبصورت پڑھو کہ اللہ رب العزت خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو اسی لیے آپ جتنا اچھا نعت کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العزت اتنی ہی آپ کی مدد فرمائے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحبہ اور کہاں سے؟ میں نجمہ حیدرآباد سے بول رہی ہوں. جی, آپ اپنا نام ریپیٹ کیجئے گا. نجمہ کٹر والی. جی نجمہ بہن بولیے, نعت سنائیے. جی. دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. مانگنے کا شعور دیتے ہیں. بے شک. ماشاءاللہ ہماری بہن نجمہ نے حیدرآباد سے ہمیں کال کی. لطیف بھائی کیا کہنا چاہیں گے نعت کے حوالے سے؟ بڑے سنبھل کے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں تک میں سن رہا ہوں. بہت ہی زیادہ جی احتیاطی تدابیریں انہوں نے یوز کی اور حتی الوسع کوشش یہی تھی. استائی کو بھی انترا بنایا جائے. ہو سکتا ہے کہ دوسرا شعر لائیو پروگرام کے اندر جو ہے ویسے بڑے بڑے جو ہے وہ ان کو دراصل سوچ یہ رہتی ہے, ذہنی طور پہ ان کو بوجھ یہ رہتا ہے کہ ہم ٹی وی پہ پڑھ رہے ہیں اور دنیا ہمیں سن رہی ہے. اور دراصل اگر اس بوجھ کو نکال دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یقیناً اس میں بڑا معاملہ فرق پڑے گا اور بہت اچھا پڑھ سکیں گے. سلمان بھائی, اب جس طرح سے کہا کہ جس سے پہلی بچی نے جو پڑھا ہے نا جی, اس کا بھی ٹیمپو جو ہے نا وہ تھوڑا سا اگر یہ تیز کرے نا, اچھا مطلب تیز کرنا چاہیے کیونکہ ہے ہی تھوڑا سا ٹیمپو کہ مانگنے کا شعور. اب جہاں اسٹیپ لینا ہوتا ہے نا بات تو ایک تو پوری کرنی چاہیے. قاری صاحب عموماً جو ہے وہ نئے پڑھنے والوں کو یہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ بات کمپلیٹ کریں, اس کے بعد جو ہے پھر وہ آگے چلیں آپ. اچھا, اب جیسے انہوں نے جو تھا کہ وہ توڑ کے پڑھنی تھی نا, مانگنے کا شعور دیتے ہیں. بڑا لمبا بریک انہوں نے لیا تھا. جی میں نے سنا تھا اس کو, میں نے نوٹ کیا. تو ماشاءاللہ آواز بہت اچھی ہے, جی بھی بہت اچھی رہی ہے, بہت سنبھل گئے آپ کے بڑا سنبھال کے پڑھنی تھی. جی بالکل. میں دراصل اپنی ججمنٹ کے حوالے سے, خیر جج تو ہمارے پروگرام کے آپ ہی ہیں, لیکن جہاں تک میں سوچ رہا تھا تو میں نے آپ سے عرض کیا. عدیل بھائی آپ کیا کہیں گے اس نعت کے بارے میں؟ جیسے لطیف ہاشمی نے کہا کہ یہ ٹیمپو ان کا تھوڑا سا کم تھا, تھوڑا فاسٹ کریں کیونکہ ردم دیکھیے بے سورہ جو ہے نا جی وہ چل سکتا ہے لیکن بے تارہ نہیں چل سکتا. اچھا, بے تارہ سے مراد کیا؟ ردم. اچھا, اگر اس کو نہیں سمجھ, یعنی ایک جو آپ کی بیٹ ہے اس پر مستقل مزاجی سے کام وہ نہیں سمجھے گا, اس پہ نہیں چلے گا تو وہ صحیح پڑھ نہیں سکتا. اچھا اچھا اچھا, اسی لیے کہتے ہیں کہ بے سورہ چل سکتا ہے, بے تارہ نہیں چل سکتا. بے تارہ نہیں چل سکتا, بے تالا. اچھا بے تالا یعنی تال سے جو. اچھا, بہت عمدہ بات کی قاری عدیل سلطانی نے. دیکھیں نعت کو پڑھنے کے لیے بھی دراصل جو ضروریات ہیں اور جس امر کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں ایک امر تال بھی ہوتا ہے اور ایک امر سر بھی ہوتا ہے. کیونکہ ایک انسان اگر سر میں پڑھتا ہے تو وہ ایک عجیب نکھار اور ایک عجیب خوبصورتی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں پیدا ہو جاتی ہے. کہ ہمارے ثنا خان سینئر جب نعت پیش کرتے ہیں پروگرام میں, آپ سنتے ہیں یا کبھی آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کتنی خوبصورت طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ہم ان کو شامل کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں محمد عمر گجر خان سے. کون بیٹا؟ نام بتائیے دوبارہ. محمد عمر گجر خان سے. محمد عمر گجر خان سے. جی بیٹا نعت سنائیے. بے قدر سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں, جو دو عالم کے ہیں غم خواہ وہی آئے ہیں. یا رسول اللہ مرحبا مرحبا, یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا. ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا, ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا. چمکا مارے نور کا ہلال مرحبا. یا رسول اللہ مرحبا مرحبا, یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا. ڈنڈے لگاؤ گلیوں سے جاؤ, آقا کی آمد کی دھومیں مچاؤ. راضی ہوگا رب ذوالجلال مرحبا, راضی ہوگا رب ذوالجلال مرحبا. یا رسول اللہ مرحبا مرحبا, یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ بچے نے بڑی محنت کرنے کی کوشش کی, اور اس کا اپنا ذوق, ایک جذبہ ہے ایک بچے کی, ایک نو عمری ہے, اور اس نو عمری میں اس کا پڑھنے کا ایک اپنا الگ سلیقہ ہے جو منفرد ہے دوسروں سے. کیا کہیں گے قاری صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں بچے کے لیے کہوں گا اس کی آواز اچھی ہے. اب اس کو چاہیے کہ چاہے ایک شعر پڑھے. یہ مجھے پتا ہے کہ گھبرا بھی رہا تھا, اور اس کی کال مل گئی, اللہ کا شکر ہے, تو یہ فوراً گھبرا کے, یہ اس کے لیے اعزاز کی بات ہے. یہ میری کال مل گئی, اب میں پڑھوں تو اب گھبرا گیا وہ. یہ بہت اچھی پڑھ سکتا ہے نعت. آپ ایک شعر پڑھیں لیکن اچھے انداز سے پڑھیں, آرام سے پڑھیں, کوئی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر جب آپ کی کال مل گئی تو آپ آرام سے پڑھیں. تو یقیناً یہ بہت تیز جا رہے تھے. ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس سلو آ رہے تھے. جی. اب یہ تیسری کال یا چوتھی کال آئی ہے تو یہ فاسٹ بہت تھے. تو اس لیے میں ان سے یہی گزارش کروں گا. اس نے جو ہے غالباً یہ بات ہماری سنی ہوگی کہ بھئی آپ جو ہے عدیل بھائی بھی کہہ رہے ہیں, سلمان نے بھی کہا, سلمان ماشاءاللہ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنے والا ہے, اور اس نے محسوس کیا ہے کہ سلمان بھائی نے بھی جو ہے وہ چیز کو محسوس کیا کہ جناب بہت آہستہ تھا. اب یہ جو ہے نا وہ ہم تینوں کی بات اس نے سنی, اس نے کہا اب میں اسپیڈ میں, اس نے دیکھا اس پلیٹ فارم پہ جو ڈیبیٹ ہے وہ ڈیبیٹ منحصر ہے اسپیڈ پر, تو اس نے ٹیمپو کو سن لیا. اور بچوں کی ایک ذہانت ہوتی ہے کہ بچے ایک بات کو کیچ کر کے اس کو پکڑ لیتے ہیں. اس نے فوری طور پہ آپ کی بات کو پک کیا اور فوراً اسے فالو کیا. اس کی بات یہ نہیں ہے, بات اس کی بھی نہیں ہے. بات جو ہے میں عموماً اس پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں لوگوں سے کہ استاد کا ہونا بہت ضروری ہے. ہاں یہ تو بہت ضروری ہے. دیکھیے اگر یہ بچہ ٹھیک ہے, اس نے سوچا کچھ بھی کیا, لیکن اس کے استاد کی تربیت اسی انداز میں ہوتی تو یہ اسی انداز میں پڑھتا ہے جس طرح سے کسی استاد کا موجود ہونا. کیونکہ استاد وہی سکھائے گا, جب بچے کو سکھائے گا تو وہ اسی انداز میں پڑھے گا. وہ نہ فاسٹ پڑھے گا, جانکاری رکھتا ہو, نہ سلو پڑھے گا اور نہ فاسٹ پڑھے گا. اس کو جو استاد نے سکھا دیا وہی پڑھے گا. لیکن دنیا کے ہر ہنر میں ہی استاد کا ہونا. بالکل, ابھی میں یہ کہنا والا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر فیلڈ میں کوئی بھی معاملہ اس کا رہنما ضروری ہوتا ہے. بالکل بالکل. اب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں آج. جی پہلی مرتبہ آج میرے ساتھ لطیف بھائی ایک کالر کو لوں گا میں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ محمد عثمان جہلم سے. جی نعت سنائیے عثمان. خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور گائے. سبحان اللہ. خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور گائے. میں جنوں تک نہ لگتے, میں جنوں تک نہ لگتے, اے دیوانے حضور دینے قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور تائے. لطیفی گہرا سفارے حیاتی میری گزرتی پہیے. لطیفی گہرا سہارے حیاتی میری گزرتی پہیے. نہ جو بھی کھانا نہ جو بھی پینا, نہ جو
माशाल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद उस्मान, आपकी बड़ी अच्छी कोशिश थी। अच्छा आदिल भाई, मैंने जो नोटिस किया इसको पढ़ते हुए में, इसने जब मतलब अपने जिन जगहों पे ये चल रहा था मुस्तकिल मिजाजी से, वहाँ ये पहले स्टार्ट में बड़ा अच्छा लेकर चला, लेकिन बीच में बेचारे से मुस्तकिल गलतियाँ हुई, और फिर इसके आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, सही फरमा रहे हैं। इसमें एक तो ये कि हजूर प्रति एक असल में दरअसल ये जो पंजाब की ज़बान है ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजूर कहते हैं जी, यानी उनकी जुबान का मसला है कुछ। हाँ, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ तो गलत है ना, गलत तो गलत ही है, गलत तो गलत है चाहे कुछ भी हो जी। तो मैं इनसे सबसे पहले तो गुजारिश ही करूंगा बेटा कि हुजूर 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है हुजूर है, ज़माना हुजूर दा है। आपने कहा हजूर दा है, तो हजूर दा नहीं है, हुजूर दा है, सारा ज़माना हुजूर दा है। तो आप ये हुजूर पढ़ें, सबसे पहली तो ये है गलती। बाकी इन्होंने सो है, ठीक है। हाँ, मैं आया था जब कमोबेश 8 माह कबल, तो तब भी आप मुस्तकिल इसी बात पे लेक्चर दे रहे थे कि हुजूर और हजूर का फर्क में इन्होंने जो है वो अमूमन जो है हमारे हजरत अदील सुल्तानी इस चीज़ को देख लेते हैं, लेकिन आज मैंने हजरत ये बात नोट की कि हुजूर दा है। मिसरा सानी में इन्होंने कहा, मिसरा उला में, मिसरा सानी के अंदर जो आखिर का जो आपने है आना चाहिए था ना, उसमें थोड़ा दे। हाँ, तो वो गलती थी। ठीक है, अल्फाज की गलती को मुतवातिर रखें। यहाँ पे हम लेते हैं नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे इस उम्मीद पर, इस यकीन पर कि आप हक टीवी और हकनात अकेडमी के साथ रहेंगे।